گلف سٹیل ملز کے حوالے سے شہریار صاحب ڈیٹیل میں سمجھتا ہوں کہ بتائیں کہ کیا ہے اس میں، کیا مسئلہ بن گیا، کہاں سے پھر نکل کے سامنے آ گئی؟ گلف سٹیل ملز کیوں اتنی اہمیت کی حامل ہے؟ گلف سٹیل ملز کے ارد گرد تمام ان کی ایکسپلینیشن شریف خاندان کی کہ ان کے کون سے ذرائع تھے، ذرائع کا آپ جو ابھی ذکر کر رہے تھے، ان کی بنیاد جو ہے وہ گلف سٹیل ملز ہے۔ بات ہوئی کہ اگر اپارٹمنٹس ہوں، کوئی یو کے میں پراپرٹی ہے، پراپرٹیز ہیں، یو کے میں کمپنیز ہیں، سعودی میں بزنس ہیں، بزنسز ہیں، اپارٹمنٹس ہیں، وہ تمام کی بنیاد، تمام کی سیل پروسیڈز آئی ہیں فرام دا سیل پروسیڈز آف گلف سٹیل ملز۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ بیچاری گلف سٹیل ملز کوئی اتنی کوئی قد کاور تھی کہ اس سے یہ سب کچھ ہو سکتا تھا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ جو قطری شہزادے کو، قطری خاندان کو جو اماؤنٹ دی گئی، وہ گلف سٹیل ملز جو میاں شریف صاحب کی تھی، مرحوم میاں شریف صاحب نے بیچی۔ اب جب بک گئی وہ تو اس کی کوئی لائبلٹیز تھی، لیکن لائبلٹیز کو نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے قطری شہزادے کو دے دی رقم، اور وہ 25 سال بعد وہ ٹرانسلیٹ ہو گئیں یہ تمام بڑے امپائر میں۔ اس کا حوالہ جے آئی ٹی نے بڑی اچھی اسکروٹنی کی ہے، اس معاملے کی بڑی ڈیٹیل میں گئے ہیں۔ انہوں نے ایک چیز کا میں بار بار ذکر کروں گا، ریپیٹ کروں گا، کہ یہ پیناما کا جو معاملہ ہے نا، یہ کوئی اتنا مشکل معاملہ نہیں تھا، بڑا ہی سمپل معاملہ تھا اگر کوئی دال میں کچھ کالا نہیں تھا۔ کیونکہ ایک ہوتا ہے، ہم نے کچھ سال پہلے، مجھے یاد ہے اسی جگہ میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا تھا بہت آسان حل ہے، آپ ڈسکلوجر کر دیں، آپ ڈیٹا ڈسکلوجر کنسنٹ دے دیں۔ میرے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ میری کمپنی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں جی میری کمپنی نہیں ہے، بیرسٹر صاحب کی ہے، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ میں دے دوں اتھارٹیز کو اختیار کہ آپ نے دنیا بھر میں جس کو بھی اجازت لینی ہے میں اجازت دیتا ہوں، آپ میری ڈیٹیلز نکال لیں، وہ کمپنی ڈیٹیلز میری دے دیں گے اور بتا دیں گے کہ جی اصل بینیفیشل اونر کون ہے۔ تو یہ کیونکہ میں نے نہیں دی تو یعنی کوئی دال میں کالا ہے۔ یہاں بھی مانا گیا، پوچھا گیا ڈیٹیلز کہ جی پتہ تو چلے یہ گلف سٹیل ملز بنی کیا تھی، کب بنی تھی، ڈیٹا ڈسکلوجر کنسنٹ مانگا گیا وزیر اعظم صاحب سے، طارق شفیع صاحب سے اور ان کے دو صاحبزادوں سے۔ انہوں نے کہا کوئی نہیں، آپ جو سوال پوچھنا ہے آپ ہم سے سوال پوچھیں، ہم ان سے کوئی اجازتیں نہ مانگے۔ سپریم کورٹ کا جو امپلیمنٹیشن بینچ تھا اس نے خاص طور پہ کہا تھا کہ آپ اینالائز کریں کہ جو طارق شفیع صاحب کا ایفیڈیوٹ ہے، کیونکہ وہ بینامی دار تھے میاں شریف صاحب کے، ان کا نام تھا، ہی واز دا شیئر ہولڈر آف گلف سٹیل ملز، کہ ان کا کیا رول تھا۔ انہوں نے ایفیڈیوٹ سپریم کورٹ میں جمع کرایا تھا۔ یہ میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں جانا چاہوں گا کیونکہ یہ بنیاد ہے، پورے جو کیس کی بنیاد ہے وہ گلف سٹیل ملز ہے کہ گلف سٹیل ملز بیچی گئیں اور اس کو بیچنے کے بعد جو پروسیڈز تھے وہ قطری کو دے دیے گئے، اور قطر انویسٹمنٹ کے بعد وہ کرسٹلائنڈ انٹو دیز بگ اپارٹمنٹس اینڈ بزنسز۔ تو ان کا جو ایفیڈیوٹ دیکھا سپریم کورٹ نے کہا تھا خاص طور پہ جے آئی ٹی کو کہ آپ اینالائز کریں۔ جب جے آئی ٹی نے تھوڑی سی شاید کوئی پراپر کویشچننگ کی ہو، جس کو بیرسٹر صاحب اور آپ شاید سخت کویشچننگ کہیں، تو انہوں نے فوراً ہی کہہ دیا کہ جی میں نے تو جو ایفیڈیوٹ لکھا، طارق شفیع صاحب نے بڑی مشکوک سی بات کی، انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو جو یہ ایفیڈیوٹ لکھا ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو پورا کیس انہوں نے بتایا، جو بنیاد ہے، کہا کہ مجھے تو اس کی سمجھ ہی نہیں ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں، یہ میرے وکیل صاحب نے جو بڑے سینئر لائر ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے لکھ دیا، میں نے تو لیا ہی نہیں، میرا تو اس میں کوئی رول ہی نہیں تھا، یعنی وہ اپنی کہانی سے خود دور ہو گئے۔ میں ایک چیز ایڈ کر دوں، چھوٹی سی ایڈ کر دوں، آپ اندازہ لگائیں کہ somebody as senior as سلمان راجہ کے اوپر یہ ایکوزیشن لگا رہے ہیں کہ انہوں نے ان کا ایفیڈیوٹ ڈرافٹ کیا۔ راجہ صاحب بڑے سینئر آدمی ہیں، ہم دونوں کے سینئر ہیں، بٹ ان کا احترام کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے راجہ صاحب ایسی حرکتیں نہیں کرتے کہ وہ ایفیڈیوٹ ڈرافٹ کریں، ان کو بلایا بھی نہیں، اور اس رپورٹ میں اتنی سیریس بات لکھ دی، میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ اس کو کوٹ کر رہے ہیں طارق شفیع کو، اور وہ کہتے ہیں کہ he apprised that lawyer سلمان راجہ drafted affidavit and he only cursorily reviewed it and blamed contradictions on his lawyer۔ مطلب میرا خیال میں یہ اتنے سینئر لائر کے ساتھ زیادتی ہے۔ بیرسٹر صاحب کی زیادتی ہے کہ طارق شفیع صاحب کی زیادتی ہے، یہ بھی میں نے سنا۔ ایک سیکنڈ دیکھیں، میرے نزدیک طارق شفیع صاحب کی تو بہت بڑی زیادتی ہے کہ اتنے سینئر لائر کو اس طرح ذلیل کرنے والی بات، دوسری جے آئی ٹی کی زیادتی ہے کہ اتنے سینئر لائر کے خلاف نام آپ ریکارڈ آپ نے سلمان راجہ صاحب کو کہا کہ آ کے اس چیز کو کنفرم کریں۔